بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس میں میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا ہے مسئلہ، یا کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا بچے پڑھائی میں ناکام رہتے ہیں، یا بچوں کا دل نہیں کرتا، چھوٹے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی آپ کو روحانی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس چینل پہ جا کر اپنی پریشانی کے مطابق اپنی ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ مالک آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو دوستو، میں یہ اپنے خاندانی علم جو ہے، چاہے روحانی عملیات ہوں یا چاہے یہ جسمانی بیماریوں کا علم ہو، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، اور موت برحق ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو اس لیے میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریاں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے قبض کا۔ قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو طب میں الامراض کہا جاتا ہے۔ عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسی سے ہی آگے مرضیں بڑھتی ہیں، اسی سے ہی آگے دل کی مرض بڑھتی ہے، دل کی گھبراہٹ کا ہونا، سر کے چکر آنے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، اس کے ساتھ آگے معدے میں زخم السر بن جانا، اس کی وجہ سے ہی جگر کے امراض بن جاتے ہیں، جگر پہ چربی کا چڑھ جانا، جس کو فیٹی لیور بھی بولتے ہیں، جگر کا بڑھ جانا، جگر کا سکڑ جانا، تیلی کا بڑھ جانا، اور ساتھ گردوں کے امراض بھی بن جاتے ہیں۔ تو حکمت میں، طب میں اس کو الامراض کہا گیا ہے۔ تو آپ بھی اس کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کا معدہ صحیح غذا ہضم نہیں کرتا اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھول کر اجابت نہیں ہوتی، پخانہ کھول کر نہیں آتا، تو آپ بھی اس کی طرف توجہ دیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ قبض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عارضی قبض اور ایک دوسری ہوتی ہے دائمی قبض۔ عارضی قبض یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی غذا کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، ماحول کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کوئی سخت غذا کھا لی ہو، ٹھوس غذا کھا لی ہو، خشک جیسے کہ سکیل روٹی، باسی روٹی وغیرہ، یا اس کے علاوہ چاول کھا لیے، چاول بھی قبض ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ عارضی جو قبض ہوتی ہے، یہ انتہائی معمولی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک دو خوراکیں دوائی لینے سے ہی آرام آ جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو دائمی قبض ہوتی ہے وہ ہمیشہ قبض رہتی ہے، اور ہمیشہ انسان کو پخانہ زور لگا کر آتا ہے، اور تھوڑی مقدار میں آتا ہے، اور دو تین دن پخانہ نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ مختلف اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، میں جو آج آپ کے لیے نسخہ لایا ہوں، یہ بہترین ملین نسخہ ہے، اور اس کی ایک دو گولیوں کے استعمال سے ہی جو عارضی قبض کا تو انشاءاللہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو دائمی قبض ہے اور ہمیشہ قبض رہتی ہے تو آپ اس دوائی کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، اور ساتھ اپنی غذا تبدیل کریں۔ یہ قبض زیادہ ہوتی ہی خشکی کی وجہ سے، جب آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تری ختم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ اپنے جسم کو کوئی تراوت دینے والی
تر کرنے والی، انتڑیوں کو تر اور نرم کرنے والی غذا بھی ساتھ استعمال کریں، جیسے دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، دودھ کی لسی ہو گیا یا دہی کی لسی ہو گئی، یعنی کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز، یا کوئی آئل وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کیسٹر آئل ہو گیا، زیتون کا تیل ہو گیا یا بادام روغن ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں کبھی نہ کبھی آپ نے یہ دودھ میں ڈال کر استعمال کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کی انتڑیوں کی خشکی ختم ہو جائے، معدے کی خشکی ختم ہو جائے، انتڑیاں اور معدہ آپ کا صحیح کام کرے۔ تو اس کے لیے میں جو آپ کو آج ملیہ نسخہ دے رہا ہوں، یہ بہت ہی بہترین ہے، آپ اس کو بنائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ تو دوستو چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ نے لینے ہیں، کسی بھی پرساسوں کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ سنا مکی پتے دے دیں۔ اس کی جو تنکی ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں لینے، اگر وہ جو پنسا اسٹور والا آپ کو دے تو اس میں جو تنکی ہوتے ہیں وہ آپ نے چن لینے ہیں، صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں۔ سنا مکی کے جو تنکی ہوتے ہیں وہ پیچس اور وہ پیچ ڈالتے ہیں، مروڑ ڈالتے ہیں، پیٹ میں درد پیدا کرتے ہیں، تو آپ نے صرف سنا مکی کے پتے ہی لینے ہیں۔ تو جو اچھے پنسٹار اسٹور ہوتے ہیں ان کے پاس صاف پتے بھی ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا مہنگے دیتے ہیں، ان کے پاس ہوتے پتے ہی ہیں، وہ اس میں وہ ٹہنیاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ اگر جو آپ کو سستی دے رہا ہے جس میں ٹہنیاں ہیں، تنکے وغیرہ ہیں، تو وہ تنکے چن لیں تاکہ وہ صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں۔ تو وہ 50 گرام سنا مکی لے لیں، اس کے صرف پتے لینے ہیں، آپ نے اس کا سفوف کر لینا ہے، سفوف کر کے تو اس میں 50 گرام روغن زیتون میں اس کو مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شربت بنفشہ لینا ہے، شربت بنفشہ اس میں تھوڑا سا ڈال کے تو وہ اتنا کا ڈالنا ہے جتنا کو وہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ پہلے روغن بادام سے اس کو چرب کرنا ہے، اچھی طرح چرب کر کے تو پھر آپ نے وہ شربت بنفشہ اس میں ڈالنا ہے، اتنا ہی ڈالیں جس طرح کہ وہ گولی بنانے کے قابل ہو سکے۔ تو آپ نے اس کی چنے کے برابر گولی بنا لینی ہے، اور آپ نے 2 سے 3 گولیاں رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے جو عارضی قبض ہوتی ہے وہ تو انشاءاللہ پہلے دن ہی نہیں رہے گی، جو دائمی قبض ہے وہ بھی اس کے لیے ہفتہ عشرہ 8-10 دن استعمال لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اس کے استعمال سے قبض کا نیست و نابود ہو جائے گی، نام و نشان نہیں رہے گا، مالک کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ سے بھی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔